اللہ سے اتنا قریب نہیں کرے گی جتنا اس کی ذات میں غور و فکر کرنا اس کا قریب کرے گا، اس سے نزدیک کرے گا۔ انسان اپنے ہی وجود پر اگر غور کرے، اللہ اکبر، تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی نافرمانی کی طرف اس کا قدم اٹھے گا۔ ہاں، ہم کیا ہے، کیا ہماری حقیقت ہے؟ کسی پر ذرا سا احسان کرتے ہیں تو اس سے بدلے کی امید رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ کسی سے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو اس سے بدلے کی امید رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ تو تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک معمولی حسن سلوک تھا تمہارا، ایک معمولی احسان تھا تمہارا، لیکن تم اس پر بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا وفادار رہے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ جی، وہ تمہارا کہنا مانے، تمہارا وفادار رہے، تمہاری فرما برداری کرے، تم یہ چاہتے ہو۔ اور جس مالک نے تم خوش نہیں تھے تم کو وجود بخشا، ہاں کیا تھے جی؟ پیدا ہونے کے پہلے کچھ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ مالک نے کرم فرمایا کہ کروڑا کروڑ مخلوقات میں سے تم کو وہ بنایا جو سب سے زیادہ بزرگ ہے نہیں؟ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے انسان۔ مسجود ملائکہ کون بنا تھا؟ کس سے سجدہ کروایا تھا؟ فرشتوں نے کس کو سجدہ کروایا تھا؟ آدم کو سجدہ کرایا تھا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری مخلوق، جی، اور سب سے زیادہ بزرگ مخلوق، جتنی اس وقت تک پیدا کر چکا تھا عالم میں، ان میں سب سے زیادہ بزرگ برتر کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور یہی سب سے بعد میں پیدا ہونا اور سب سے بزرگ بننا تو شیطان کو کھٹکا تھا۔ میں کروڑوں سال پہلے سے پیدا ہوا، اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا، زمین آسمان کا کوئی چپا گوشہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو رب کو، اور یہ میرے بعد پیدا ہونے والا، میرے سامنے پیدا ہونے والا، اور رب حکم دے رہا ہے کہ اس کو سجدہ کروں؟ نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھو جی، آج کے زمانے میں توحید کا سہارا لے کر رسول کی توہین کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب، دیکھو، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، لیکن اسی توحید میں رسول کی کیسی توہین بھی کر رہا ہے۔ اللہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں کو پیدا کر دے، اللہ کی قدرت دکھا رہا ہے، اور دوسری طرف سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جیسے کروڑوں بتا رہا ہے، تو حضور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جی، وہ تو بعد خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر والا مقام ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ برتر کون ہے؟ ہاں، آپ کے ذہن میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جس نے ایک محمد پیدا کیا دوسرا نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ خلیش پیدا ہوگی کہ نہیں، الجھن پیدا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا دوسرا پیدا ہونا محال ہے۔ محال ہے، محال وہ جس کا عدم ضروری، جس کا نہ ہونا ضروری، اس کو کہتے ہیں محال۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا دوسرا ہونا یہ محال ہے۔ اب آپ کہیں گے محال کیسا؟ اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا ہے تو دوسرا نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ کمزور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو یہ محال ہوگا دوسرا پیدا کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن دوسرا محمد ہونا محال ہے۔ کیسے محال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خاتم النبیین۔ یہ اور خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے آخر۔ خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے آخر، جس کے بعد کوئی نہیں۔ اب دوسرا ہوگا تو پھر یہ خاتم رہیں گے؟ اور اللہ نے کہہ دیا وہ خاتم ہے، تو اب دوسرا ہے؟ محال ہے دوسرا۔ یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں، نہ تو اللہ کی قدرت کا سہارا لے کر کروڑوں پیدا کر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو یہ رسول کی توہین ہے۔ اس میں کیا ہے؟ رسول کی توہین ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دیتا ہے، یہ سمجھ لو کہ دنیا کی نہیں بلکہ دونوں جہان کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، سب سے بڑی نعمت اس کو عطا فرما دی کہ اب اس کے لیے، اس کے طرف، اس بندے کے لیے اللہ کی طرف یہ سفر آسان ہو گیا۔ اب اس کا قدم کبھی برائی کی طرف اٹھے گا ہی نہیں۔ اور ایک منزل وہ آتی ہے جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری دو قوتیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک قوت ہوتی ہے روح کی، اور ایک قوت ہوتی ہے نفس کی۔
اور نفس کو قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ سرکش فرمایا گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات ہم نے آپ حضرات کو سنائی تھی. یہ فرمایا قرآن پاک میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. کہتے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے رغبت دلانے کے لیے اپنے طرف راغب کرنے کے لیے 7ویں کمرے میں لے کر گئی تھی. پورے بناؤ سنگار کے ساتھ گئی تھی, سمجھے. اور اس وقت اپنے برے ارادے کو آپ کے سامنے پیش فرمایا تھا. جی تو اس حالت کو سیدنا یوسف علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ ابھارنے والا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا جب یہ عالم ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا, الا ما رحم ربی, مگر وہ کہ جس پر اللہ نے اپنا رحم فرما دیا. یہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام پر اللہ نے رحم فرمایا تب تو اس سے بچے ہے نہیں. الا ما رحم ربی کہہ کر اپنے آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے الگ کر لیا ہے, لیکن مجھ پر میرے رب کا کرم ہو گیا. ورنہ نفس نے تو مجھ کو بھی استغفر اللہ گناہ کی طرف ابھارا تھا اور بہت ابھارا ہوگا. لمارۃ کہا نہیں بہت زیادہ ابھارنے والا. اسی لیے کہتے ہیں نفس کو نفس امارہ. امارہ کا مطلب کیا؟ ابھارنے والا بہت زیادہ. دیکھو ایک بات, پہلے کیا ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال دل میں آتا ہے, پہلے کیا کرتا ہے, خیال گناہ دل میں پیدا کرتا ہے اور پھر اسی پر خاموش نہیں رہ جاتا, کر لے کر لے کر لے, جب تک کہ کرا نہیں لیتا یہ کر بند نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب تک کہ وہ گناہ کرا نہیں لیتا خاموش بیٹھتا ہے, خاموش نہیں بیٹھتا, وہ اندر سے ابھار پیدا ہی کرتا چلا جائے. اسی کو کہا لامارۃ بالسوء, بہت زیادہ گناہ پر ابھارنے والا. سمجھے, تو یہ ایک قوت جسم میں, اور دوسری قوت ہوتی ہے روح کی. سمجھے, روح کی قوت اس سے بچانے والی قوت ہے, اللہ کی طرف لے جانے والی قوت ہے, نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والی قوت ہے. لیکن روح اکیلی ہے. روح کیا ہے؟ اکیلی ہے, اور نفس کے ساتھ شیطان ہے. تو قوت کس کی بڑھے گی؟ نفس کی بڑھے گی نا. اور دل بیچ میں ہے. دل کیا ہے؟ بیچ میں ہے. ایک طرف نفس اور شیطان وہ گناہوں کی طرف کھینچ رہے ہیں, اور دوسری طرف روح ہے کہ جو گناہوں سے بچا کر اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لے جانا چاہتی ہے. اب جس پر اللہ کا کرم ہو جائے تو روح غالب آ جاتی ہے دل پر, تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھو, بہت کام کی ہے. نمازیں پڑھنا فرض ہے, پڑھو. روزے رکھنا فرض ہے, رکھو. حج فرض اگر کیا اللہ تعالیٰ نے ضرور کرو. زکوٰۃ فرض ہے, ضرور دو. اور جتنے بھی کار خیر ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کے رسول نے ہم کو تعلیم فرمائے ہیں وہ انجام دو. یہ اس سے روکنا نہیں ہے. لیکن شیطان دشمن ہے کہ نہیں, بھلے ہی مانو, بتاؤ. شیطان دشمن ہے نا. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیکی سے روکنا. شیطان کا کام کیا رہتا ہے؟ نیکی سے روکنا. یہ شیطان کا کام. اور جب نہ روکے, نیکی کر ہی لے رہے ہیں, تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو برباد کرنا. پہلے تو یہ کہ نہ کرے, اور پھر دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کر بھی ہاتھ خالی رہے. جی, دوسری کوشش. اور یہ بڑی خطرناک کوشش ہوتی ہے. یہ اس کے لیے ایسی چالیں چلتا ہے کہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی. اسی کو سرکار نے فرمایا ہے کہ چونٹی کی چال سمجھ میں آتی ہے, محسوس ہوتی ہے. بدن پر اگر مونگی چلے تو محسوس ہو جاتی ہے کہ نہیں محسوس ہو جاتی؟ محسوس ہو جاتی ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان ایسی چال چلتا ہے کہ وہ محسوس نہیں ہوتی. اللہ ہی بچائے اس کے کرم سے. اسی لیے تو کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تیری پناہ شیطان دھتکارے ہوئے سے. اس کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو پھر کیا, نیکی کرا کر مار ڈالتا ہے. نیکی سے نہیں رک رہا ہے, نیکی کرنے پر تو لاحی ہوا ہے, تو نیکی کرا کر پھر مار ڈالتا ہے. اور وہ ایسی مار مارتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتی. مرنے والا مر جاتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کب کیسے مرا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جی, تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس سے بچائے.
شیطان کے اس چال سے اللہ تعالیٰ محفوظ اور معمون رکھے. تو نیکی کرنا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا رکھو کہ پروردگار عالم نیکی کو شرف قبول کے لائق بنائے، شیطان کے مکر سے بچائے، محفوظ رکھے. دوسری طرف ایک نیکی ہے، یہ میں نے نیکیاں گنائی، انہیں کو آپ نیکی سمجھتے ہیں، میں بھی نیکی سمجھتا ہوں، ہے نہیں سب؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے کام جو بھی ہیں، جتنے نیک کام ثواب کے کام ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں. شیطان ان کو روکے گا، ان سے روکے گا، نہیں رکیں گے تو پھر ان کو پنچر کر کر ساری ہوا نکال دے گا، یعنی سارا ثواب ختم کر دے گا، کر کر بھی آپ ہاتھ خالی رہ جائیں گے. دوسری نیکی کی صورت وہ ایسی ہے کہ شیطان اس کو پنچر کر ہی نہیں سکتا، شیطان اس کو برباد کر ہی نہیں سکتا. وہ لاکھ سر مارے وہاں اس کا قابو نہیں چلتا. اور ہم اس کے طرف سے بڑے غافل ہیں، اس کے طرف سے بڑے غافل ہیں. ایسی غفلت ہے کہ اللہ اس کی غفلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ اتنی بڑی غفلت ہے. وہ نیکی کون سی؟ دیکھو، گناہ سے بچنا یہ فرض ہے. گناہ سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے نیکی کا چھوڑنا گناہ ہے، نیکی کا چھوڑنا یہ گناہ ہے، حرام ہے. اسی طریقے سے گناہ سے بچنا یہ فرض ہے، گناہ سے بچنا یہ فرض ہے. وہ اور فرائض جس کو ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، شیطان کا ان پر قابو ہے، شیطان ان کو پنچر کر کر برباد کر سکتا ہے، لیکن گناہوں سے بچ کر جو آپ نے فرض ادا کیا ہے، شیطان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. شیطان کا کام کیا تھا؟ آپ کو جوئے کے اڈے تک پہنچانے کا. شیطان کا کام یہ تھا نا، شیطان کا کام کیا تھا؟ ہم آپ معاذ اللہ استغفر اللہ گناہ کی جگہ تک پہنچانا، رندی کے گھر تک پہنچا دینا، خلوت میں پہنچا دینا، اکیلے پن میں پہنچا دینا، جی شراب خانے تک پہنچا دینا، جو بھی برائی کی جگہ ہوتی ہے، برائی کے کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں تک پہنچا دینا. شیطان برائی میں شریک نہیں ہوتا. شیطان ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے، ہاں ہمارے ساتھ جب ہاتھ میں لے کر پتہ کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہاں نہیں وہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا. ارے بلکہ قیامت میں بڑا پارسا بن جائے گا جب سب لوگ اس کے طرف انگلی اٹھائیں گے نا، اس نے ہم کو برباد کرا. جی یہ کیا جواب دے گا؟ انی بری مما تشرکون، میں تمہارے کفر سے بری ہوں، میں نے تھوڑی کفر کیا، تم نے کیا. ہاں کبھی دیکھے اس کو شراب پیتے، جوا کھیلتے یا گناہ کرتے؟ نہیں وہ کرا کر الگ باہر، وہ وہاں تک پہنچا دیا تھا. جی اب وہ باہر، اب تو بھگت، تو کر. یہ بات الگ رہی کہ سب کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا. ساری جڑ تو ہی ہے، تم نے بھلے نہیں کیا لیکن کرایا ہے نا. کرایا کس نے ہے؟ اسی نے کرایا ہے. تو شیطان کا کام کیا رہا تھا؟ گناہ تک پہنچا دینا، گناہ کا ماحول بنا دینا، گناہ کا خیال دل میں جما کر گناہ تک پہنچا دینا، یہ شیطان کا کام تھا. اور خوف خدا کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچا دینا. خوف کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس سے بچا دینا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہم نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا اور پھر سناتے ہیں. یہ تازہ ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں ہیں. ایک مرتبہ غصے میں ملکہ زبیدہ کے منہ سے نکل گیا کہ خلیفہ امیر المومنین آپ جہنمی ہیں. ہارون رشید جیسے بادشاہ کو کہہ دیا کہ تم جہنمی ہو. بیوی نے کہہ دیا تو خلیفہ نے بھی جواب میں غصے میں کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تم پر 3 طلاق. دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تب پریشان، کیونکہ مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوا کون جنتی اور کون جہنمی. دنیا میں تو فیصلہ بتا ہی نہیں سکتا نا کوئی، کون بتائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی. تو اب بڑے بڑے علماء کی طرف رجوع کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، ان کو بلایا گیا کہ آپ بتاؤ کہ خلیفہ جنتی ہے کہ جہنمی. تو کون بتائے گا؟ سب لاجواب ہو، نہیں بتا سکے، کیونکہ اب خلیفہ اگر جہنمی ثابت ہو جاتا ہے تو زبیدہ پر 3 طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر خلیفہ جنتی ثابت ہو جاتا ہے تو زبیدہ طلاق سے بچ جاتی ہے.
اسی پر موقوف ہے اب اس کا طلاق کا واقع ہونا نہ ہونا. امام اعظم ابو حنیفہ سب سے آخر میں رجوع کیا گیا. آپ سے دیات تھے کیا خلیفہ نے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا خلیفہ کو کوئی زندگی کا ایسا واقعہ یاد ہے کہ جب گناہ کا پورے اسباب موجود تھے, گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی؟ ایک بات ہے گناہ کے لیے تیار ہوا اور بلی کود گئی تو گھبرا کاٹ جاتا, تو اس کا نام گناہ سے بچنا نہیں ہے. وہ تو بلی کودی تھی. اللہ کے خوف سے بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ کے خوف سے بچنا. خلیفہ نے سوچا, کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک رشتے کی نوجوان دوشیزہ عباسہ میرے ساتھ محل میں تنہا رہ گئی تھی. رات میں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ہارون بڑا اچھا موقع ہے, عباسہ سامنے ہے, جو کرنا ہے کر لو, جیسے مواقع بار بار نہیں آتے. جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا میں اٹھا, فوراً میں نے وضو کیا اور اپنے آپ کو نماز میں مصروف رہا تاکہ وہ وسوسے شیطانی سے میں بچا رہوں, اور سویرے تک میں نماز پڑھتا رہا اور اس گناہ سے بچ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے استدلال فرمایا, آیت قرآنی پیش کی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے ڈر سے گناہ سے بچ گیا اس کو 2 جنتوں کی بشارت, ایک نہیں 2 جنتوں کی بشارت. شیطان کیا کرے گا جی؟ گناہ تک پہنچا دے گا. اور اگر آپ وہاں جانے کے بعد گناہ سے بچ گئے تو یہ ایسی نیکی ہے کہ شیطان اس کو پنچر ہی نہیں کر سکے گا. کر سکے گا پنچر؟ اس کو برباد نہیں کر سکتا. اس کی حد ختم ہو گئی. وہاں تک اس کی حد تھی, وہ تھا, اب اس کے آگے تو تھا, تیرا رب تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دیا تو کیسے ہی گناہ کے اسباب مہیا کر دے شیطان. ہم اگر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لے جائیں تو جنتی ہونے کی بشارت ہے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے. ہاں ہے کوئی نیکی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسی بڑی نیکی ہے میاں کہ ہمارے جیسوں کی نمازوں سے بھاری ہے. ارے شیطان نے نہ معلوم کہاں کہاں پنچر لگا دیے ہوں گے, پتہ چلتا ہے. اور پنچر دکھتا تھوڑی ہے, پنچر دیکھنے والی آنکھ ہے ہماری نہیں ہے. وہ تو ہوا بھرو, پانی میں ڈباؤ, تو وہاں سے ہوا نکل کر پتہ دیتی ہے کہ میں یہاں ہوں, ورنہ ننگے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ پنچر نظر نہیں آتا. ہر کسی کے پیچھے پنچر لگا ہوا ہے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہے, کوئی نہیں محفوظ. ان الشیطان للانسان عدو مبین, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان سے نیکی کی امید کرو ہی مت, بھلے کا تصور بھی مت لانا. اگر وہ نیکی بھی کروا رہا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ راز ہے. ہاں وہ بڑی نیکی سے روک کر چھوٹی نیکی کروا رہا ہے, یہ خیال رکھو. تو میرے دوستو, یہ نیکی کا رخ جو ہے جو خوف خدا سے پیدا ہوتا ہے. کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں سے بچنا کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا راستہ ہے کہ جو بالکل شیطان سے محفوظ ہے. یہاں شیطان کا کوئی دخل عمل نہیں چلتا. پروردگار عالم ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما دے. ہاں ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے. یہ مسجد کی تعمیر کا کام جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے